بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ مائکرو اکنامکس کی ریویژن کے سلسلے میں جو تیسرا چیپٹر ہے کنزیومر بیہیویئر، یعنی اس میں ہم نے کارڈینل اور آرڈینل یوٹیلیٹی اپروچ کو ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے قیمت بڑھنے کے اثرات اور قیمت کم ہونے کے اثرات کا استبدالی اثر، قیمت اثر، آمدنی اثر کے تحت جائزہ لیا، اور ساتھ گفن گڈز کا قیمت کم اور زیادہ ہونے کی صورت میں بھی اظہار کیا۔ اب ہم صارف کے توازن کے سلسلے میں افادی کی تشریح اور خطوط عدم تشریح کا موازنہ کرتے ہیں۔ اب دونوں تشریحات کا ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ یہ بھی پنجاب یونیورسٹی میں کوسچن آیا ہوا تھا کہ خطوط عدم ترجیح کی برتری یا افادی کی تشریح پر تنقید کیجیے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ افادہ ایک ذہنی صورتحال کا نام ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ افادی کی تشریح میں کارڈینل میئرمنٹ آف یوٹیلیٹی میں ہم کہتے ہیں، جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کسی شے سے حاصل ہونے والی تسکین افادے کو اکائیوں میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی صارف جوس کا گلاس پیتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے گلاس کے پینے سے 10 اکائیوں کا افادہ حاصل ہوا ہے یا 20 اکائیوں کا۔ اب ہکس اور ایلن جو خطوط عدم ترجیح یا کارڈینل میئرمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ایک خالق کے مطابق افادہ تسکین ایک ذہنی صورتحال کا نام ہے، اور صارف کی ذہن میں کئی پیمانہ میٹر نہیں ہوتا ہے یہ بتا سکے کہ فلاں شخص کے استعمال میں اس شے کے استعمال میں اتنی اکائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ہکس اور ایلن کا خیال ہے کہ افادے کو ناپنے کے بجائے اس کی ترتیب وار بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زر کا افادہ مختتم یکساں نہیں ہے۔ پروفیسر مارشل افادی کی تشریح میں بیان کرتے وقت یہ پیش کرتے ہیں کہ زر جس کی مدد سے ہم نے اشیاء سے حاصل ہونے والی افادے کو ناپنا ہوتا ہے، اس کے اپنے افادہ مختتم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لہذا اس بات کی بنیاد پر مارشل کی شے کی قیمت کے گرنے کا اثر تبادلہ اثر آمدنی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے برعکس خطوط عدم ترجیح میں اس صورتحال کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف دوسری شے کو چھوڑ کر اس شے کے صارف کی زیادہ اکائیاں خریدتا ہے، بلکہ قیمت میں کمی سے اس کی حقیقی آمدنی میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اونچے خط عدم ترجیح پر حرکت کر جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ خط عدم ترجیح کی تشریح میں قیمت کے گرنے کا اثر تبادلہ اور اثر آمدنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ کم مفروضات کی موجودگی میں نظریہ طلب کو اخذ کرنا۔ افادی کی تشریح کی مدد سے جب ہم خط طلب اخذ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے سخت مفروضات کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم دو خطوط عدم ترجیح سے خط طلب اخذ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مفروضات کو قائم نہیں کرنے پڑتے۔ مزید افادی کی تشریح میں ہم صرف ایک ہی قسم کے خط طلب اخذ کر سکتے ہیں جس کی شکل منفی جھکاؤ میں ہوتی ہے۔ آگے چل کے وہ مزید لکھتا ہے کہ کسی شے سے حاصل ہونے والے افادہ آزادانہ طور پر متعین نہیں ہوتا۔ افادی کی تشریح کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ کسی شے سے حاصل ہونے والے افادے کا انحصار اس شے کی اکائیوں پر ہوتا ہے، جیسے U = Q۔ دوسرے الفاظ میں ایک شے کی اکائیاں ہی آزادانہ طور پر افادے کو طے کرتی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت کے قریب نہیں ہے، کیونکہ عملی زندگی میں صارف بہت سی ایسی اشیاء بھی خریدتا ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، جنہیں معاشی اصطلاح میں تکمیلی اشیاء یا کمپلیمنٹری گڈز کہتے ہیں، جیسے ٹائر کے ساتھ ٹیوب، پین کے ساتھ سیاہی۔ ایسی صورتحال میں افادے کا انحصار صرف ایک ہی شے کی اکائیوں پر نہیں ہوتا، بلکہ تکمیلی اشیاء کی موجودگی پر یا افادہ مختتم بھی ہوتا ہے، جیسے U = XY۔ خطوط عدم ترجیح کی تشریح پر مزید تنقید وہ کیا کرتے ہیں کہ نئی بوتل پرانی شراب۔ کئی ایک معاشیات دان جن میں پروفیسر D.H. ایبرسن نمایاں ہیں کے نزدیک خط عدم ترجیح کی تشریحات محض نئی بوتل میں پرانی شراب کے مترادف ہے، کیونکہ خط عدم ترجیح کی تشریح میں پرانے تصورات اور مساواتوں کو نئے ناموں سے پیش کیا جاتا ہے، جیسے افادے کے بجائے ترتیبات 1 2 3 4 کے بجائے 1 4 2 3 4 ہے۔ اسی طرح مارشل کے نظریات پر بھی بنیاد۔ پروفیسر آرمسٹرانگ رقم
اعتراض ہیں کہ ہم مرشل کا تعلق افادہ مختتم کے تصور بیان کیے بغیر اس کا تعلق مختتم شرح استدلال کے تصور نہیں سمجھ سکتے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جب ایک ہی خط عدم ترجیح پر رہتے ہوئے ایک صارف ایک مجموعے سے دوسرے مجموعے پر آتا ہے تو مختتم شرح استدلال کیوں گرتی ہے؟ کیونکہ ایسے صارف کے واضح نہیں ہوتا کہ جب کسی صارف کے پاس ایک شے کی بطاعت ہوتی ہے تو اس صارف کے لیے اس شے سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم گرتا چلا جاتا ہے، اس لیے وہ اس شے کو مزید اکائی حاصل کرنے کی خاطر دوسری شے سے کم اکائیاں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اپنا نظریہ آزادانہ طور پر اخذ نہیں کر سکتا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا افادی کی تشریح میں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ افادی کی اکائیوں میں ناپا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات کس حد تک صحیح نہیں ہے۔ کوئی صارف اپنے ذہن میں دو اشیاء کے لاکھوں مجموعوں کے لیے پھرتا ہے جو اسے یکساں یا کم زیادہ تسکین دیتے ہیں، مضحکہ خیز مجموعے ہیں۔ ایک خط عدم ترجیح دو اشیاء کے ایسے مجموعے بھی ظاہر کرتا ہے جو انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ مثلا اگر ہم کسی خط عدم ترجیح پر دو جوتوں کو جوڑے 7 قمیضوں کا مجموعہ ظاہر کریں تو یہ مجموعہ ممکن نہیں، لیکن اگر ہم 8 جوتوں کے جوڑوں کو قمیضوں کے مجموعے میں ظاہر کریں تو یہ انتہائی مضحکہ خیز ہوگا۔ دو اشیاء کا ماڈل ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے جی کہ 2 اشیاء، لیکن عملی زندگی میں 2 سے زیادہ بھی اشیاء بھی خریدنی پڑ جا سکتی ہیں، لہٰذا اس لیے اس کے اوپر ہم انحصار نہیں کر سکتے۔ دکھاوے کے اثرات کی نظر اندازی۔ آج کل کے دور میں ایک صارف اپنی خریداری کے سلسلے میں دکھاوے اور نمود و نمائش، اشتہار بازی، پڑوسیوں اور رہن سہن اور دیگر ممالک کے لوگوں کے رہن سہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مشاہداتی مواد کا موازنہ۔ ہکس اور ایلن نے اپنی تشریح بغیر کسی تحقیقاتی اور مشاہداتی مواد کے پیش نظر کی۔ دوسرے الفاظ میں عدم ترجیح کی تشریح ایک صارف کے طرز عمل کو محض ایک فرضی تصور پیش کرتا ہے۔ آگے چل کے وہ مزید لکھتا ہے کہ صارف عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں دونوں۔ تقلیل افادہ کے مفروضہ ہے، نفسیاتی طریقہ کار ہے، قانون استبدال صرف ہے۔ افادی کی تشریح کے مطابق ایک صارف کے توازن مندرجہ صورت میں ہوتا ہے، یعنی ایم یو ایکس اوور پی ایکس، ایم یو وائی اوور پی آئی اینڈ سو آن، جبکہ خط عدم ترجیح کے مطابق ایک صارف کا اس وقت توازن نصیب ہوتا ہے جب ایم آر ایس پرائس ریشو اور جب پرائس ریشو پی ایکس اوور پی وائی ہے، جبکہ ایم آر ایس ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے۔ اب یہاں پر وہ آگے چل کے مزید لکھتا ہے کہ جس طریقے سے چونکہ توازن کے وقت ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو پی ایکس اوور پی وائی ہے، لہٰذا ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی قیمت درج کرنے سے صارف کا توازن ایم یو ایکس اوور ایم یو وائی پی ایکس اوور پی آئی، مساوات کو حل کرنے سے ایم یو ایکس انٹو پی وائی ایم یو وائی از اکول ٹو پی ایکس ہے۔ سو ایم یو ایکس اوور پی ایکس از اکول ٹو ایم یو وائی اوور پی وائی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خط عدم ترجیح کی تشریح میں صارف کے توازن کے قانون استبدال کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں تشریحات میں بنیادی طور پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ آگے چل کے یہ جو اس نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے صارف کا توازن ہے، یعنی ان مفروضات کا جن پر ہم نے کارڈینل اور آرڈینل یوٹیلیٹی اپروچ پیش کی، اس کے اوپر جو اعتراض تھے آپ نے ان کو ڈسکس کیا، یعنی خطوط عدم ترجیح کے اوپر بھی اور افادی کے اوپر بھی۔ یہ کوسچن پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں آیا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے اس کو ریڈ کرنا اور اس کے پوائنٹ آؤٹ لکھنے ہیں کہ خطوط عدم ترجیح کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو عزیز طلباء، ابھی اس چیپٹر کا آخری کوسچن رہتا ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو کرواؤں گا، اور ساتھ ہی ہمارا یہ کنزیومر بیہیویئر کا انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ریویژن کرانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر کو بار بار ریوائز کریں تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو سکے اور اس سے آپ مزید اچھے نمبر لینے کی کوشش کر سکیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔